نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی انتہائی مختصر سورۃ العصر، اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، دیکھنے کو یہ صورت انتہائی مختصر ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً 2.25 لائنیں ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت وسیع یہ سورۃ المبارکہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پورے قرآن کے 3 حصے کر دیے جائیں تو اکیلی یہ چھوٹی سی سورت قرآن کے ایک پورے حصے کے لیے کافی ہو جائے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن مجید کی صرف اس ایک چھوٹی سی سورت پر عمل کر لے تو اس کی جنت کے لیے یہی سورت ہی کافی ہے. اس قدر یہ اہمیت والی، الفاظ انتہائی مختصر مگر نہایت جامع ہے.
کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معیار بیان فرمایا اور انسان کی ناکامی کے اسباب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اللہ کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے کے اندر۔ ایک دنیا کا سلیم الفطرت انسان اگر بات کرے تو ہم کہتے ہیں یار اس کی بات سچائی پر مبنی ہے، اگر اس نے کہہ دیا تو بس بات ختم۔ اگر وہ شخص قسم اٹھا دے تو کہتے ہیں چلو اس کے باقی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اور ایک طرف آسمان و زمین کا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، وہ رب ذوالجلال قسم اٹھا کر بات کر رہا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور پھر آگے تاکید کے ساتھ کہا اِنَّا، بے شک۔ یہ جو بات اللہ کرنے لگے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک، شبہ اور شائبہ ہرگز نہیں ہے۔ لفی، عربی کے اندر لام جو آتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، قسم کے معنی میں، پھر یہ ضرور یہ بات پکی ہے کیا؟ الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے کے اندر۔ اللہ، اندازہ کریں جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے تو حقیقت کے اندر انسان خسارے میں ہے۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تجارت کے اندر ہوتا ہے۔ انسان مثال کے طور پر 1000 روپیہ اس نے انویسٹ کیا، اس کو 1000 روپے کی چیز 900 میں بیچنی پڑی، اس کو 100 روپے کا خسارہ ہو گیا۔ یہ خسارہ ہے۔ 1000 روپے کی چیز لئی، سارا دن محنت مشقت کی، نہیں بکی، بالآخر رات کو جاتے وقت 1000 روپے کی ہی اس نے بیچ دی۔ یہ بھی اس کا خسارہ ہے کہ اس نے سارا دن محنت مشقت کی، وہ ساری رائگاہ چلی گئی بیکار، اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ برابر ہو گئی، اس کی محنت ہے وہ ساری محنت ضائع ہو گئی، خسارہ ہو گئی۔ اگر وہ 1000 روپے والی چیز محنت مشقت کے بعد 1100 1200 مہنگی بک گئی، پھر انسان کے لیے فائدہ۔ ایسے ہی انسان اللہ کے ساتھ اپنے ان سانسوں کے ذریعے تجارت کر رہا ہے۔ یہ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، سانس چل رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اگر یہ اس کو ضائع کر لے پھر بھی خسارہ ہے۔ گناہ کماتا ہے، خسارہ ہے۔ اگر یہ خاموش رہتا ہے، نہ اس نے نیکی کی نہ گناہ کیا، پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا، یہ خسارہ ہے۔ کامیاب صرف وہ انسان ہے جو اس زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا کے آخرت کے لیے سامان تیار کر لے، ایسا انسان کامیاب ہے۔ وگرنہ تمام انسان اللہ فرماتے ہیں ضرور خسارے ہیں۔ امام غازی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی۔ مفاتیح الغیب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی سورۃ العصر کا مفہوم ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ ایک برف بیچنے والا، اس کے سامنے ایک جناب والا برف کا بلاک پڑا ہوا ہے، شدت کی گرمی ہے، اور وہ لوگوں کو آواز لگا رہا ہے، لوگوں برف لے جاؤ، اگر آپ نے نہ خریدی تو یہ پگھل پگھل کر ختم ہو جائے گی اور میرا خسارہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے مجھے اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ اے انسان، رب نے چند ایام انتہائی مختصر زندگی تجھے دی ہے، یہ تیرے دن گزرتے جا رہے ہیں، سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، تیرے ایام، یہ تیرے لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں، تیری زندگی پگھل رہی ہے۔
اگر کوئی اس کو اللہ کے راستے میں کھپا کے نیک اعمال نہ کر کے گیا تو تیری زندگی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اگر اس کو بیچ دے، اللہ کے ساتھ سودا کر لے کہ یا اللہ دنیا کے اندر نیک عمل کر کے جنت خریدنا چاہتا ہوں، اللہ سے ایسی تجارت کر لے تو پھر تو کامیاب ہے، مگر نہ انسان یقیناً ضرور خسارے کے اندر۔ حضرات محترم، یہ ہماری زندگی انتہائی قیمتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے زندگی کا ضیاع کر رہے ہیں، سال ہر سال غفلت کے اندر گزار دی، جبکہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن انتہائی قیمتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کا آخری وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، 3 سیکنڈ کے اندر اگر اللہ اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دے کہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو میرے نبی کے فرمان کے مطابق جس شخص کی آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے جنت کا داخلہ پکا ہوگا۔ اندازہ کریں یہ 3 سیکنڈ انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرات 3 سیکنڈ کیا 1 سیکنڈ بھی انسان کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل۔ اگر ہم اپنے زبان سے 1 سیکنڈ کے اندر سبحان اللہ کہتے تھے تو جنت کے اندر ہمارا اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ انسان 100 سال تک تیز ترین سواری پر سوار ہو جائے، دن رات صبح و شام، گرمی سردی، ہر لحاظ کے اعتبار سے انسان اپنے سواری کو دوڑاتا رہے، 100 سال پر گزر جائے گا، وہ ایک درخت کا سایہ ختم نہیں۔ کس قدر انسان کی زندگی قیمتی ہے۔ اور آج لوگ چوکوں میں، چوراہوں میں، مجالس میں، محافل میں، کلبوں کے اندر، کوئی گھر میں بیٹھا، کوئی ٹی وی کی سکرین پہ، کوئی موبائل کی سکرین پہ، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی فلمی انداز دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی فنی کلپس دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، سوائے چند انسان کے جس پر اللہ کا جو خاص فضل و کرم ہے۔ اے انسان، غفلت کی زندگی سے بیدار ہو، وگرنہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم اٹھا کر اللہ کہتے ہیں، زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان ضرور خسارے میں۔ ہاں، کون لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں؟ 4 طرح کے عمل کر لو، اللہ کہتے ہیں تم خسارے سے بچ جاؤ گے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، نبی پر ایمان لایا، کتابوں اور رسولوں اور فرشتوں پر ایمان لایا، ایسے لوگ خسارے سے بچ جائیں گے۔ الا الذین آمنوا، ایسے لوگ جو ایمان لے آئے۔ دنیا کے اندر انتہائی خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنے انسان ہیں، کتنے کافر موجود ہیں، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی بدھ مت، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اتنی دنیا بھری پڑی ہے، رب کے نافرمان موجود ہیں، ایمان کی دولت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر کوئی خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ طیبہ کی دولت دی، ایمان کی دولت نصیب فرما۔ ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ چاہتا کہ ہمیں یہودی کے گھر میں پیدا کرے، اللہ چاہتا تو عیسائی کے گھر میں پیدا کرے، اللہ چاہتا تو ہمیں ایمان کی دولت نہ دیتا، کافر رکھتا جس کا آخرت کے لیے ہمیشہ کے اندر جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ ہمارا کیا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی؟ یہ اللہ کا خاص انعام اور فضل اور رحمت ہے، اور دنیا کے اندر ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی وہ دنیا کے اندر خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے بچ گئے، اور اللہ نے ہمیں تو ایمان بھی جدی پشتی دیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ہمیں
کلمہ کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے ماریں نہیں کھانی پڑی جیسے بلال حبشی کو کھانی پڑی۔ مکہ کی گلیوں میں صحابہ کو گھسیٹا گیا، جلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈالا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ جرم کیا تھا؟ تم نے ایمان کیوں دیا، کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ آج ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سختیوں سے بھی محفوظ رکھا۔ ہمیں کلمے کی وجہ سے والدین کو نہیں چھوڑنا۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں کلمہ پڑھا ہے ماں باپ سے جدائی ہوئی، ماں باپ چھوڑ گئے، جرم یہ ہے کہ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، ایمان کیوں نہیں کیا؟ ہمیں ایمان کی وجہ سے اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا پڑا، ہمیں ایمان کی وجہ سے اپنا وطن اور دیش نہیں چھوڑنا پڑا، ہمیں ایمان کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار نہیں چھوڑنے پڑے۔ ایسے لوگ بھی سننے کو ملتے ہیں جو روتے اور ترستے ہیں کسی مسلمان کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھ کر۔ ایک شخص اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا تھا، پاس بیٹھا ایک شخص زاروں قطار رو رہا ہے۔ دعا کرنے والے نے پوچھا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا حضرت آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کا باپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں، آپ اس کے لیے جنت کی دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرا باپ جب اس دنیا سے رخصت ہوا اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، مجھے یقین ہے وہ مکہ جہنمی ہے، اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ حسن و جمال، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ اقتدار، یہ عہدے بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے وہ بشار کو شام کے اندر تقریباً 24 سال اقتدار زمین بوس ہو کے رکھ دیا ہے۔ کہاں ہے اس کا اقتدار؟ کہاں ہے اس کی بشارتی؟ کہاں ہے اس کے عہدے؟ کہاں ہے اس کی وزارتیں؟ کہاں ہے اس کا جبر اور ظلم؟ سب لیا میٹ ہو کے رکھ دیا، باقی بچے گا تو رب جلال کا نظام بچے گا، انسان اس دنیا سے جائے گا، اس کے اوپر یہ کفن کی 3 چادر ہوگی، دنیا کا مال و دولت ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ جلال، یہ عہدے، یہ مال، یہ دولت سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ انسان جائے گا تو گھر کی چارپائی بھی نہیں، مسجد سے چارپائی لے کر اس کو قبرستان میں لے جایا جائے گا، اور وہاں پر جا کر انسان کے اگر کام آنا ہے تو وہ ایمان ہے۔ اس کے علاوہ نہ مال و دولت، نہ حسن و جمال، نہ شباب، نہ عہدے، نہ جناب والا وزارتیں صدارتیں انسان کے کام آئیں گی۔ یہ ایمان انسان کے کام آئے گا۔ جس کو یہ نصیب ہے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، اور ہمارے لیے سونے کا سہاگا کہ اللہ نے ایمان کے بعد ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، عقیدہ توحید کا مل جانا اور بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، لیکن شرک کی ضلالت کے اندر ڈوبے ہوئے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وقت انتہائی قلیل ہے، مختصر انداز میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، کلمہ پڑھنا، تصدیق بالقلب، دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ ان 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اگر زبان سے اقرار نہیں تو بندہ کافر ہے، زبان سے اقرار کر لیا دل سے تصدیق نہیں ہے تو منافق ہے، اگر زبان سے بھی اقرار کر لیا دل سے بھی تصدیق ہے، عمل نہیں اس کے مطابق انسان فاسق اور فاجر ہے۔ تو انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، ایسا شخص صحیح ایمان والا ہے۔ اور ایمان کیسا لانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ ابو جہل کائنات کے امام کے مذاق کیا کرتا تھا، ایک دن آیا کائنات کے امام کے پاس، ہاں جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نئی تعظیم اور بات
کائنات امام نے فرمایا ہاں ہے، اور نئی بات آئی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا رات کے ایک وقت میں آسمان سے جبرائیل آئے، مجھے حدیث کے اندر لے گئے، مجھے لٹایا، میرے سینے پر چاک کیا، میرے دل کو باہر نکالا، سونے کے تھال میں رکھا، آگے سمسم سے رویا، میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، پھر دل کو میرے اندر رکھ دیا، پھر اس پہ ہاتھ پھیرا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، دل صحیح سالم ہوتا ہے، قرآن پر لایا گیا، بیت المقدس میں لے جایا گیا، انبیاء کو بلایا گیا، وہاں پہ امامت کروائی، آسمانوں پہ لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں پہ سیر کروائی، رب سے ملاقات کروائی، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، دوبارہ واپس آیا، پھر بیت المقدس میں پہنچایا، بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ میں آیا، یہ سارا عمل کر کے آیا، رات ابھی ختم ہی نہیں۔ کہنے لگا واقعتاً آپ ایسی بات کسی اور کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو؟ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں کہہ سکتا ہوں۔ کہتا ہے بات ختم ہو گئی، کہتا لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی مائی کلام یہ بات ماننے کو تیار نہیں، بھاگتا ہوا صدیق اکبر کے پاس آیا، اور صدیق اکبر بات سن، اگر کوئی دنیا کا انسان کہے کہ میں آج رات کے حصے میں ہی جناب بیت المقدس تک چلا گیا، 40 دن کا سفر ہے، پھر وہاں سے آسمانوں پہ چلانے والا، پھر زمین پہ، پھر یہاں سے واپس آ جاؤں، کیا مانتے ہو؟ کہا میں نہیں مانتا۔ کہا آج ہماری بات کو مانے گا، ہم تمہیں روکتے تھے اس نبی محمد سے باز آ جاؤ، جس کو تم نبی کہتے ہو اس سے باز آ جاؤ، اس کا ساتھ چھوڑ دے، تم نہیں چھوڑتے تھے۔ آج وہ تمہارا نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رات کے ایک حصے میں یہ سارے کام انجام دے آیا ہوں۔ صدیق اکبر نے وہیں پر کہا کابو چاند سن لے، پوری دنیا کہے نہیں مانتا، اگر کائنات کا امام کہہ رہا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے، صدیق سب سے پہلے بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایسا ایمان ہے ہمارا، دل مانے نہ مانے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، پہلے ساتھ یہ حدیث میری سمجھ سے نہیں آ رہی، سائنس کیا کہتی ہے، ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ایسے ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ تمہارا معیار، تمہاری سوچ، تمہاری عقل، تمہاری فکر، تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی پھاڑ میں جائے، جب قرآن آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے سر جھکا دو، اس کو دل و جان سے تسلیم کر دو، اسی بات کا نام ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمام انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور دوسرا عمل وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلا نیک عمل نماز، جس نے نماز پڑھی اس نے نیک اعمال کیے۔ جو نمازی نہیں، لاکھوں خوبیاں ہوں، لفظ نیک اس پر صادق نہیں آتا، کیونکہ احادیث مبارکہ میری اپنی بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے، اس کے اندر شک نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا من حافظ علیہا، جو اس نماز کی حفاظت کرے گا، کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ، یہ نماز اس کے لیے نور، روشنی ہوگی، دلیل ہوگی، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کی لم یکن لہ نور، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، ولا برہان، نہ کوئی دلیل ہوگی، ولا نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے پاس نجات کا سامان نہیں ہوگا، بلکہ وکان مع قارون، قارون کا ساتھی ہوگا، وہ فرعون کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ابی بن خلف اور اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ ایسا انسان جو نماز نہیں پڑھنے والا، بے نماز آدمی ہے، اس کے لیے یہ انجام ہے وعامل الصالحات، اللہ پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا، اور وتواصوا بالحق، تیسرا عمل اللہ نے بتلایا جو حق کی نصیحت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ حق کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بات حق ہے، کوئی بھی کہے، کہاں بھی کہے، کہیں بھی کہے، جو بھی قرآن اور رسول اللہ کا فرمان بیان کرے گا وہ حق ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں میرا، آپ کا، باپ دادے کا، پیر کا، فلاں کا، ملا کا، کسی اور کا کوئی قول، کوئی بات، کوئی فتویٰ، کوئی عمل نہیں چلے گا۔
حق بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، وہی بات ہے۔ اور حق بات کی اللہ نے فرمایا نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو۔ یہ صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ اس کو چاہیے اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے ملازم، اپنے مالک، ہر ایک کے ساتھ جہاں تک اس کا تعلق ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق بات کی نصیحت کرتا رہے۔ چوتھی اور آخری بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ انسان کو صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص یہ چار کام کرے گا وہ انسان خسارے سے پاک ہے۔ جو یہ عمل نہیں کرے گا اللہ نے قسم اٹھا کر کہا ایسا انسان خسارے میں ہے۔ وہ تواصل بالصبر، صبر ہوتا کیا ہے؟ ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہے۔ صبر کی تین شکلیں ہیں، مشکلات پر، آفتوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنا، بالکل یہ صبر کہلاتا ہے۔ نیکی پر ڈٹ جانا بھی صبر کہلاتا ہے۔ آپ نے کلمہ توحید پڑھ لیا، لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، الٹے القابات میں آپ کو آوازیں کسے، آپ اس پر ڈٹ جاؤ۔ آپ کا نیکی پر ڈٹ جانا یہ صبر ہے۔ آپ آفس میں جائیں، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، کوئی آپ کو آواز لگائے، لگاتا رہے، آپ ڈٹ جاؤ، یہ صبر ہے۔ آپ داڑھی رکھیں، لوگ آپ کو باتیں کریں، آپ کے گھرانے والے عزیز و اقارب دوست احباب آپ کو بات کریں، آپ ڈٹ جائیں، یہ صبر ہے۔ میری مائیں بہنیں نقاب کریں اور وہ جائیں یونیورسٹی کے اندر یا بڑے بڑے دوسرے اداروں کے اندر، وہاں پر جا کر لوگ چاہے جتنی مرضی برے نگاہ سے دیکھے، وہ اس بات پر ڈٹ جائے، اس کو کہیں گے صبر۔ میرے نبی کو کون سے تانے نہیں دیے گئے، نعوذ باللہ میرے آقا کو بھی دیوانہ بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، کاہن بھی کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا، ہر طرح کے القابات میرے آقا کو بھی دیے گئے۔ کیا آج میری عزت میرے نبی کی عزت سے بڑھ گئی ہے؟ کیا آج میرا مقام نبی کے مقام سے بڑھ سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب امام الانبیاء نے لوگوں کے تانے برداشت کیے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا، لوگوں کے گلے اور شکوے برداشت کر کے دین اسلام پر ڈٹ کے عمل کیا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دنیا بھاڑ میں جائے، جو کہتا رہے، میرا معیار یہ ہونا چاہیے، میں نے زندگی گزارنی ہے تو رب کے قرآن کے مطابق گزارنی ہے، نبی کائنات کے فرمان کے مطابق گزارنی ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اس کی اپنی موج ہے، وہ جیسے مرضی اعتراض کرے، یہ تو حساب قیامت کے دن کھلیں گے، اللہ بتلائیں گے حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، گلے اعتراضات کرنے والوں کا انجام کیا ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والوں کا انعام کیا ہے۔ اور تیسری بات، انسان کو گناہوں سے بچ جانا، اس بات کا نام بھی صبر ہے۔ دل کہتا ہے برائی کروں، آنکھ کہتی ہے برے مناظر دیکھوں، اور کان کہتا ہے میں جناب والا بے حیائی اور فحاشی پر مبنی گانے اور طرح طرح کی باتیں سنوں۔ انسان گناہوں سے بچ جائے، اپنے نفس کو روکے، اس بات کا نام بھی صبر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، آج کے بعد ہماری زندگی قال اللہ و قال رسول کے مطابق ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، لوگ جو کہتے ہیں اس کے شب و روز، اس کے لیل و نہار، اس کی زندگی کا الزام، اس کے لمحات اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر آسمانوں سے فرشتے بھی اس انسان کے لیے اترتے رہیں گے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوگا تم غمزدہ رہو، پریشان رہو، رب کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ دنیا والے جو کہتے رہیں، تیرے ساتھ جو رب ہے کوئی طرح کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم خسارے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔